ایک نیک بادشاہ کے دور میں کسی فحاشہ عورت نے 4 جگہ باقاعدہ شادیاں رچا رکھی تھیں۔ ایک سے خرچہ پانی لیتی، کچھ وقت گزارتی اور پھر میکے جانے کے بہانے دوسری جگہ مال بٹورنے پہنچ جاتی۔ آخر کب تک؟ بات نکلتے نکلتے سرکاری دربار تک جا پہنچی۔ تصدیق کے لیے اس کی عدالت میں طلبی ہوئی۔ چونکہ اسلامی قانون نافذ تھا، اس لیے زیادہ امکان یہی تھا کہ جب بات پایۂ ثبوت کو پہنچے گی تو اس عورت کے لیے جان بچانا مشکل ہو جائے گی۔ اس نے ایک سیانے وکیل سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، اے خاتون، جان تو بچ سکتی ہے مگر فیس بھاری لگے گی۔ عورت نے کہا، تم فیس کی پرواہ نہ کرو، جان ہے تو جہان ہے، زندہ رہی تو پھر بھی کما لوں گی۔ لہذا سارا زیور اور تمام جمع پونجی لا کر اس وکیل کو دے دی۔ وکیل نے کہا، عدالت میں یوں کہنا ہے کہ میں جمعے کے روز جامعہ مسجد کے پاس سے گزر رہی تھی تو خطیب صاحب کہہ رہے تھے کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ چلتے چلتے میں بس اتنی بات ہی سن سکی تھی، تب میں نے اسلام کے اس حکم پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا اور پھر عمل کر ڈالا۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے تھا، عورتوں کے لیے نہیں۔ پیارے دوستو، پتہ نہیں اس عدالت نے اس مقدمے کا فیصلہ کیا سنایا ہوگا، مگر چلتے چلتے آدھی بات کو سن کر ادھورے اسلام پر عمل کرنے کا رواج اب روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ بڑے شہروں میں سحری اور افطاری کی تفصیلات پر مبنی بینر دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں اصل چیز روزہ نہیں بلکہ سحری اور افطاری ہے۔ ادھر سحری کا وقت ہوتا ہے تو لوگ بھیڑوں کی طرح سحری کرنے چل پڑتے ہیں، اور ادھر افطاری کا وقت ہوتا ہے بے صبروں کی طرح ادھر کھانے پینے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین اسلام سے دوری اختیار کرتے ہوئے دنیا داری میں اپنی ہرس اور طمع کے مریض بن چکے ہیں۔ اگر کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھ لیں تو شاید ہی کوئی ایسی چیز ہوگی جو آپ کو خالص حالت میں دستیاب ہو۔ اگر مجھ سے پوچھو تو میرے نزدیک موجودہ زمانے میں اگر ابھی بھی آپ کو کوئی چیز خالص مل سکتی ہے، وہ صرف والدین کا اپنے بچوں سے پیار ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔